السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو، آپ کے رشتہ داروں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے نماز پڑھتے ہوئے ہم بالکل آخری کلمات جو بولتے ہیں، جو دعائیہ جملہ بولتے ہیں، اس پر نماز کا بالکل اختتام یعنی سلام کرنے سے پہلے ہم آخری حصے میں یہ پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ہم اپنے رب سے یعنی پوری نماز پڑھ کے جب اختتام کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے آخری کلمات جو بولتے ہیں، اس میں ہم اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں؟ اے ہمارے رب، بخشنا مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم ہو، یعنی جس دن حساب لیا جا رہا ہو، یعنی قیامت کے دن ہمیں بخش دینا۔ کیا خوبصورتی ہے ہماری عبادت کی! اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے بخشنے کے ذریعے بنائے، معاف کرنے کے ذریعے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا اختتام بھی اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا، اور مومنوں کو یعنی میرے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کو بھی، بلکہ صرف آس پاس رہنے والے نہیں بلکہ تمام مومنین، تمام مسلمانوں کو بخش دینا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے کہ ہمارا دین، جس میں ہمارے اوپر پابند کیا گیا کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے، فرض کی گئی، اس نماز کے اندر ہر اتحیات کے بعد اختتام پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دو اور میرے والدین کو بھی۔ کر ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی رہے ہیں اور دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کیا زبردست، کیا خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آس پاس کے یا اپنے تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان سب کو بھی بخش دینا۔ قیامت کے دن ہم سب کو معاف کر دینا، اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں اور لگ جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے۔ کیا ہم نے جو عبادت کی اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی؟ ادھر ہم اپنی معافی مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کی بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اپنے تمام مسلمانوں کے لیے، اور عمل کرنا شروع کیا
نماز پڑھنے کے بعد ہم ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کیا ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کے مطابق ہیں؟ صرف اسی پہ عمل کر لیں، صرف قرآن یعنی یہ نماز کی جو آخری آیت ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس پر ہی عمل کر لیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے، پورا ماحول جو ہے وہ پرامن، پرسکون اور تحمل اس میں آ سکتا ہے، اس میں سکون آ سکتا ہے، اس میں سب کو راحت مل سکتی ہے، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، اس کے معنی بھی آتے ہوں، پھر اس کے مقصد بھی پتہ چلتا ہو، لیکن ہم صرف اور صرف نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ثواب ملے، اللہ کے اس کی روح تک پہنچیں تو ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، سارا معاشرہ، اپنے آس پاس کا ماحول سارا کا سارا درست ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہماری وہ کوتاہی ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، یعنی ہم ایسے برے لوگ ہیں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اول تو نماز پڑھنے والے پاکستان میں تو خاص طور پر مشکل سے 1 یا 2% لوگ رہ گئے، اور جو 2% پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھی ہی نہیں ہوئی۔ تو جب ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، ترجمے کے ساتھ ساری نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا کتنا مزہ بھی آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پر جب عمل کریں گے، اس سوچ کو اپنا لیں گے، جو ہم رب کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر زندگی میں امن، سکون، راحت سارا کچھ مل جائے گا۔ لیکن ہم کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور اس کو ہم غور بھی نہیں کرتے، اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم جو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں عین اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ اور جب ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ نماز سیکھیں اور اس کے بعد اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو باتیں اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں ان باتوں کو عملی طور پر اپنے زندگی میں لے آئیں، تو کیا مزیدار لائف بن جائے گی، کیا پرامن زندگی ہوگی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے والدین کے لیے اچھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو بخش دے، اے ہمارے رب، میرے آس پاس نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو بخش دے، کب؟ قیامت کے دن۔ تو یہ جب ہم اس پر عمل کریں گے، بھی ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے فلاں بھائی کو، میرے فلاں رشتہ دار کو بخش دے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو بخش دے، اور دوسری طرف ہم اس کو تکلیف پہنچائیں، کیا یہ درست ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ میرے والدین کو اور میرے آس پاس جتنے بھی میرے مومن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی بخش دے، تو پھر میں جب یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کے ہوش و واس کے ساتھ اس کو سمجھ کے غور کر کے یہ وعدہ لے کے نماز کا اختتام کروں گا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اٹھ کے اس کے لیے تکلیف دہ عمل کروں، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی سوچ اپناؤں، کوئی اس کو نقصان پہنچاؤں، یہ پھر ممکن نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہر طرح سے ان کے ساتھ اچھائی، نیکی اور درستگی کے ساتھ چلنا شروع کر دوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرے لوگ مجھے صرف تکلیف پہنچاتے رہیں
اور میں ان کے لیے اچھا کرتا رہوں. اور چلو اگر ممکن ہو بھی جائے کسی جگہ پہ کوئی غلطی ہو جائے, کسی سے کوتاہی ہو جائے, تو پھر جب نماز میں اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بخش دینا قیامت کے دن, یوم حساب کے دن, تو پھر آپ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کا اس سے وعدہ لے رہے ہیں, تو کیا آپ اس وقت اگر وہ تھوڑی بہت کہیں کوئی زیادتی, کوئی لاپرواہی کر جائے, تو کیا آپ اسے معاف نہیں کر دیں گے؟ یقیناً کر دیں گے, کیونکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اچھی دعا مانگی ہے, اور ایک دفعہ نہیں, دن میں کئی دفعہ مانگی ہے, 5 دفعہ نماز پڑھی, اور ہر اتحیات کے آخر پر آپ نے یہ دعا مانگی ہے. کیا آپ نے جب اتنی دفعہ اس کے لیے دعا مانگی ہے, تو اگر اس بندے سے آپ کے ساتھ عملی زندگی میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, لاپرواہی ہو گئی ہے, تو کیا آپ اسے معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا وعدہ لے رہے ہیں کہ معاف کر دے, اور وہ قیامت کے دن, حساب کے دن معاف کر دے, سب کچھ اس کے سارے گناہ معاف کر دے, تو کیا آپ آج اسے معاف نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے. تو میرے پیارے پاکستانیوں, ہمیں نہ صرف نماز پڑھنی ہے, اپنی پڑھنے کی عادت بنانی ہے, بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, پھر اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے, اس پر غور کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کر رہا ہوں نماز کے دوران, اللہ تعالیٰ سے وعدے کیا لے رہا ہوں, اور عملی طور پر میں اپنے آس پاس کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں. تو میرے پیارے پاکستانیوں, گزارش یہی ہے کہ نماز ضرور پڑھیے, اور ساتھ ساتھ اسے ترجمے کے ساتھ سیکھیے, ترجمہ سمجھیے, پھر اس کے مفہوم پر غور کیجیے, تو یہ نہ صرف نمازیں مزیدار بن جائیں گی, سارا دن میں 5 دفعہ کی ملاقاتیں جو ہیں اپنے رب سے, وہ مزیدار بن جائیں گی, بلکہ زندگی کا جو سفر ہم کر رہے ہیں, جس حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پیارے پاکستانیوں, سچ بولنا, نماز پڑھنا, غیبت سے بچے رہنا, اور یہ جو ہم نے عملی زندگی میں ملاوٹ کے کام شروع کیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکے دینے کے کام شروع کیے ہوئے ہیں, ان سے بھی بچنا ہے. قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان, اور خوشحال رہیں اس میں بسنے والے 24 کروڑ پاکستانی, آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی, اور آپ کے دوست احباب رشتہ دار بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے غور کرنے, سوچنے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.